بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك الله والله رب لا أشرك به شيئا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الحمد لله على كل حال اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله اللهم اجعلني أحبك بقلب كله وأرضيك بجهد كله اللهم أهدنا وسددنا اللهم أهدني وسددني اللهم أهدني واهدني به اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني أعوذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة آمين اللهم آمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیں انشاءاللہ امام نووی کی حدیث 32 آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اسلام میں نقصان نہیں۔ انشاءاللہ میں اس کی جو ہے عربی آپ کے سامنے پڑھ دیتی ہوں۔ عن ابی سعید سعد بن مالک ابن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار۔ ترجمہ: حضرت ابو سعید سعد بن مالک بن سنان خدری رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام میں کسی کو نقصان اور تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ بہت ہی خوبصورت اور پیاری حدیث۔ اس حدیث میں صرف 2 الفاظ ہیں جن کا استعمال ہوا ہے، ایک ضرر اور دوسرا ضرار۔ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے۔ ضرر کہتی ہے کسی ایسے شخص کو نقصان پہنچانا جس نے تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، اور ضرار اسے کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچانا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہو جانا۔ ان 2 الفاظ میں معنی کا خزانہ چھپا ہوا ہے۔ 2 الفاظ کا استعمال کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دنیا میں یا زندگی کو جینے کا طریقہ بتا دیا کہ اگر ہم ان 2 الفاظ پر عمل کر لیں گے تو ہم بہت بڑی مشکلات سے بچ سکیں گے۔ لیکن ہم عموماً جہالت کی وجہ سے، جہالت انسانوں کو دنیا اور آخرت کی مشکلات میں مبتلا کرتی ہے، نامعلوم ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ان ڈیپتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی اسٹڈی کریں، ان کو جانیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب سمجھ آئے گی تو پھر انشاءاللہ وہ عمل میں لانے کی بھی کوشش جاری ہوگی، عمل میں لانے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ جب ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہوتا، تو وہ ہمارے چیز جو ہے وہ ہمارے عمل میں بھی نہیں آتی، ہمیں وہ مشکل لگتی ہے۔ اس حدیث کو ایک اور روایت سے بھی جو ہے ایک اور اس کا طروق جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کسی کو بغیر ارادے کے نقصان پہنچایا جائے اور نہ جان بوجھ کا نقصان دیا جائے۔ انسان کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بھائی کی دیوار پر لکڑی گاڑ سکتا ہے، اور وہ راستہ جس پر لوگ چلیں وہ 7 ہاتھ ہونا چاہیے۔ یعنی کہ اگر 2 گھر کٹھے ہیں اور ان کی دیواریں جڑی ہوئی ہیں تو ساتھ والے بھائی کو لیے اس کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنی لکڑی جو ہے اس دیوار کے ساتھ گاڑ سکے، یا یہ کہ جس راستے سے چلنا ہے، جیسے کہ آپ اگر دیکھیں پاکستان میں گھر ہوتے ہیں اور اس ساتھ میں گلی گزر رہی ہوتی ہے، مطلب کہ گزرنے کا راستہ اتنا کھلا ہو کہ دونوں کے لیے گزرنا آسان ہو، اس میں تنگی نہ ہو، اس میں مشکل نہ ہو وہاں سے گزرنا۔ اسلام اور ایمان اپنے الفاظ سے امن اور سلامتی ظاہر کرتے ہیں نا، کہ انہی الفاظ سے جیسے مسلم اور مومن کی کلمات بنے ہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے کہ مومن امن اور سلامتی کا مجسم ہے۔ وہ بد امنی، وہ بے ایمانی، وہ دھوکے اور خیانت سے دور رہتا ہے،
اس میں نہیں پڑتا، وہ ظلم و زیادتی سے عاری ہوتا ہے۔ حدیث آئی تھنک 24 ہے جس میں ہم نے اس ٹاپک کو بڑی ڈیٹیل سے جو ہے وہ پڑھ لیا تھا۔ آپ میں سے جو بھی بہن پڑھنا چاہتی ہیں، گو بیک ٹو حدیث 24، وہاں پہ جا کے دیکھیں کہ دوسروں پر ظلم و زیادتی جو ایک مومن ہے یا ایک مسلمان ہے وہ نہیں کرتا۔ اس کی تفصیل ہم نے کافی زیادہ کی تھی، تو آپ بھی پلیز ریکارڈنگ سننا چاہتے ہیں تو جا کے ریکارڈنگ سن لیں۔ اگر آپ بک سے پڑھنا خود چاہتے ہیں، پڑھنا تو خود چاہیے، جا کے پڑھیں اور دیکھیں انشاءاللہ۔ کہ مومن کا رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے فائدے میں بھی دیکھتا ہے اور وہ دوسروں کے فائدہ بھی دیکھتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو بھی نقصان نہیں پہنچاتا، وہ دوسروں کو نقصان پہنچانا بھی نہیں چاہتا۔ نہ وہ خود کو نقصان دے سکتا ہے، نہ وہ دوسروں کا نقصان اٹھا سکتا ہے۔ مطلب کہ وہ ہر لحاظ سے جو فائدہ اس کو خود کو ہو رہا ہوتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی حریص ہوتا ہے۔ جو نقصان اس کو لگتا ہے کہ مجھے ہوگا، وہ دوسروں کو بھی اس نقصان سے بچانے کا حریص ہوتا ہے، بچانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اب یہاں تک ضرر کا تعلق ہے تو وہ انسان کے جسم کو بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے کام نہ کرو جس سے جسمانی نقصان انسان کو ہو، پھر وہ مال میں بھی ہو سکتا ہے، اولاد میں بھی ہو سکتا ہے، پھر وہ جانوں میں بھی ہو سکتا ہے، زمین میں بھی ہو سکتا ہے، سمندر میں بھی ہو سکتا ہے، ماحول میں بھی ہو سکتا ہے۔ مطلب کہ اس لفظ کا جو کانٹیکسٹ ہے بہت وسیع ہے۔ یہ ہم بہت زیادہ زندگی کے ہر پہلو میں ہم اس کو استعمال کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے لوگوں کو نقصان پہنچے، لوگوں کو تکلیف پہنچے۔ کیونکہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، دوسروں کو کوئی نقصان نہ ہو، مسلمان وہ ہوتا ہے۔ مومن وہی ہوتا ہے جس سے دوسروں کو دکھ نہ پہنچے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، خواہ وہ تکلیف جذباتی ہو، خواہ وہ تکلیف جسمانی ہو، خواہ وہ تکلیف ذہنی اذیت کے ساتھ ہو، مطلب کسی بھی طرح سے وہ دوسروں کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دنیا ہر ایک کے لیے ہے، ان سب کو بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا ایک انسان کو، اور انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو نقصان پہنچائے، وہ جانوروں کو نقصان پہنچائے، وہ ان کو ابیوز کرے، وہ درختوں کو نقصان پہنچائے یا وہ دوسری چیزوں کو نقصان پہنچائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود جینا چاہتا ہے اور دوسروں کو نقصان پہنچا کے وہ جیے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ انسان کا حق نہیں ہے۔ دوسری چیزوں کو بھی اتنا ہی حق ہے جینے کا جتنا کہ انسان کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام۔ بخاری کی یہ حدیث ہے کہ تمہارے خون، جانیں، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں۔ پھر اسی طرح بخاری میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے بھی وہی کچھ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سورہ البقرہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تُظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ اگر تم توبہ کر لو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ تم پر کوئی ظلم کیا جائے۔ یعنی کہ تم کسی کو رنج نہ پہنچاؤ، کسی کو دکھ نہ پہنچاؤ، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ تو کوئی تمہیں رنج نہیں پہنچائے گا، تکلیف نہیں پہنچائے گا، دکھ نہیں پہنچائے گا۔ نہ تم کسی کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرو، نہ کوئی تمہارا مال ہڑپ کرے گا۔ اگر تمہیں دکھ کوئی دیتا ہے، کوئی تمہیں گالی گلوچ کرتا ہے، تمہارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے، تو شریعت قطعاً اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی تمہارے ساتھ ایسا سلوک کرے یا ایسا برتاؤ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للمستبین ما قال وعلی البادی منہم الاثم ما لم یعتد المظلوم۔ دونوں گالیاں دینے والے کے لیے وہی وبال ہے جو انہوں نے ایک دوسرے کو کہا، اور ان میں سے پہل کرنے والے پر گناہ ہے جب تک کہ مظلوم کسی اور وجہ سے زیادتی نہ کرے۔ آج دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کا عمل کیا ہے، ان کا رویہ کیا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ مسلمان قوم ہم اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں، ہم ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں، ہم دشمنیاں پالتے ہیں، ہم مخالفتیں کرتے ہیں، ہم وہ لوکل لیول پہ دیکھ لیں،
وہ خاندانی نظام میں دیکھ لیں، وہ حکمرانوں میں دیکھ لیں، وہ لیڈروں میں دیکھ لیں، رہنماؤں میں دیکھ لیں، ہر کوئی اپنی طاقت اپنی دولت کا جو ہے وہ ڈھونگ رچا رہا ہے، اس سے پورا جو ہے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور اس کی بدولت اپنی قوت اور طاقت اور دولت کی بنیاد پر دوسروں کو نیچا دکھانے کی طرف لگا ہے، دوسروں کے حق مار رہا ہے، دوسروں کو نیچے گرا رہا ہے، دوسروں پہ ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ جو ظلم ہے اس کی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی انتہا ضرور ہوگی۔ یہ نہیں کہ جو کام چلتا جا رہا ہے چلتا رہا ہے، کہتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ظلم کرنے والا ہوتا ہے اس کی رسی کو ڈھیل دیتا جاتا ہے۔ کب تک؟ اینڈ آف دا ڈے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی پکڑ کرے گا کہ تمہیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے عبرت بنا دے گا۔ پھر اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ آج امت مسلمہ جو ہے اسی پستی، اسی زوال اور ذلت کا اہم سبب ہے کہ تمام امت ایک فرد سے لے کر گروہوں میں دیکھ لیں، جماعتوں میں دیکھ لیں، حکومتوں میں دیکھ لیں، اس مباری میں مبتلا ہیں۔ پھر افسوس اس بات کا ہے کہ مسلم امہ نے اپنی باغیں جو ہیں وہ دوسری اقوام کے ہاتھوں میں دے دی ہیں۔ یہود و نصارہ دیکھ لیں، ہندو کی سازشوں کا شکار وہ ہو رہے ہیں، ان کے جیسا وہ بننا چاہ رہے ہیں، انہیں آپس میں وہ لڑا رہے ہیں اور وہ لڑ رہے ہیں۔ دیکھیے امت کے ہر فرد کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی پر نظر ڈال کر یہ سوچنا ہوگا کہ ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، اس طرح زندگی گزارنے کے جو اصول ہیں وہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ نہ میں کسی کو تکلیف دوں گا، نہ میں کسی کی زندگی میں انٹرفیئر کروں گا، نہ میں کسی پہ ظلم کروں گا، میں خود کو بھی ان سارے گناہوں سے بچا کے رکھوں گا۔ تو نہ میں کسی پہ ظلم کروں گا، نہ کوئی مجھ پہ کرے گا، نہ میں کسی کا حق کھاؤں گا، نہ کوئی مجھ پہ میرا حق کھائے گا۔ تو زندگی کتنی آسان ہو جائے گی۔ پھر اگر دیکھا جائے، دیکھیں نقصان جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ارادتاً کیا جاتا ہے اور ایک بغیر ارادے کے کیا جاتا ہے۔ دونوں میں کیا فرق ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بغیر ارادے کے نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے گارڈن میں اپنے پودوں کو پانی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ پانی ہمسایوں کی دیوار کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اپنے پودے یا اپنی کیاری ہمسایوں کی دیوار کے ساتھ لگائی ہوئی ہے، آپ پانی دیتے ہیں، پودوں کو ان کی آبیاری کرتے ہیں، ان کے پھلنے پھولنے کا سبب ہے پانی، ایک ان کی ضروری چیز ہے نا۔ تو اندر ہی اندر آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ وہ پانی جو آپ پودوں کو دے رہے ہیں وہ ہمسایوں کی دیوار کی بنیاد کو خراب کر رہا ہے۔ تو جس وقت یہ پتہ چلے اسی وقت آپ اس چیز سے باز آ جائیں، دوسرے کے نقصان کو فوراً پورا کر دیں، اس سے معافی مانگ لیں کہ یہ چیز جو ہے لا علمی میں ہو گئی ہے، اور جب مجھے سمجھ آئی ہے، مجھے علم ہوا ہے، میں اسی وقت آپ اس چیز کو روک دیں۔ کہ بعض اوقات آپ لا علمی میں، ناسمجھی میں، جاہلیت میں ایسے کام کر جاتے ہیں جس سے دوسروں کو نقصان ہو جاتا ہے، جان بوجھ کر کرنے کا کوئی مقصد اور ارادہ نہیں ہوتا۔ اور دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ آپ جان بوجھ کر نقصان دینا چاہتے ہیں۔ آپ کو اپنے پڑوسی سے کوئی شکایت ہے، کوئی شکوہ ہے، کوئی گلہ ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کو مزہ چکھایا جائے، اس کو نیچا دکھایا جائے، آپ اس کو مزہ چکھانے کی ضد میں ایسی جگہ پر پانی ڈال رہے ہیں یا ایسے کام کر رہے ہیں جس سے اس کی بلڈنگ کو نقصان ہو رہا ہے، ان کی دیوار کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے گھر کو نقصان ہو رہا ہے، ان کے باغ کو نقصان ہو رہا ہے، جو بھی مطلب ٹھیک ہے، اس کا علم نہیں ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ چیز جان بوجھ کر کر رہے ہیں۔ انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو نقصان پہنچے۔ دیکھیں اس میں بہت سی چیزیں آ سکتی ہیں، بہت لمبی بات ہم کر سکتے ہیں، کچھ مثالیں ہر ٹاپک کے انڈر میں انشاءاللہ تعالیٰ دینے کی کوشش کروں گی تاکہ ہمیں کانسیپٹ جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ مثال کے طور پر مکانوں کی پلاننگ ہم ایسے کرتے ہیں کہ دوسروں کو روشنی نہ پہنچے، ٹھیک ہے، یہ دوسروں پہ ظلم ہے، دوسروں کو نقصان پہنچانا ہے۔ گاڑی ہم ایسے پارک کر دیتے ہیں، باہر نکلتے ہیں یا ہمسایوں کے سامنے، ان کی ڈرائیو کے سامنے ان کی گاڑی کو بلاک کر دیتے ہیں، یا ایسی جگہ پہ جہاں پہ آپ کو پارک کرنا الاؤ نہیں ہے لیکن آپ پارک کر دیتے ہیں دوسرے کو تکلیف دینے کی وجہ سے۔ اس چیز کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ یا ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے ہم دوسروں کا خیال نہیں کرتے، جیسے گھر میں بڑے ہوتے ہیں تو چھوٹے ان کا خیال نہیں کرتے، گھر میں چھوٹے ہوتے ہیں وہ بڑوں کا خیال نہیں کرتے، چھوٹے سو رہے ہیں تو بڑا اپنا چیخ چیخ کے باتیں کر رہے ہیں، اور اگر بڑا کوئی بیمار ہے یا بزرگ ہے
وہ سو رہا ہے جو یا اس کو اس طرح کی آوازیں اچھی نہیں لگتی، تو بچوں کو ہم ٹوکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے، ان کے آرام میں خلل ڈالتے ہیں. یا آپ امیجن کریں آپ کا بچہ ہے، اس کے ایگزام چل رہے ہیں، تو کتنا گھر میں خاموشی ہوتی ہے کہ ہاں یہ بچے کے ایگزام اور وہ تیاری کر رہا ہے. اور اگر آپ اس کے لیے ایسا ماحول پیدا کر دیں، ہر وقت چیخو پکار ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا ہوتا رہے، چھوٹوں کو جو بڑے ہیں ان کو چھوٹوں کا کوئی لحاظ ہی نہ ہو کہ ان کے ایگزام میں ان کی خوشی کا کوئی خیال نہ ہو، تو یہ چیزیں انسان کے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہیں. انسان کے آرام میں جو خلل ڈالنا جو ہے دوسروں کو تکلیف پہنچانا ہے. اگر یہ دو لفظ ہمیں اس وقت یاد آ جائیں کہ میں نے کسی کو جان بوجھ کر یا انجانے میں نقصان نہیں دینا، اگر دوں گی تو یہ ظلم میں آ جائے گا. اگر اس کے آرام میں اس کو تکلیف پہنچا رہی ہوں تو یہ ظلم میں ہے. اگر بچے کا ایگزام چل رہے ہیں تو میں ان کو تکلیف پہنچا رہی ہوں تو یہ اس پہ ظلم ہے. اگر میں کسی کے ساتھ گھر کے سامنے گاڑی پارک کر رہی ہوں تو یہ اس پہ ظلم ہے. اگر میں کوئی ایسا مکان بنا رہی ہوں جس سے دوسروں کی روشنی جو ہے ان کے گھر تک نہیں پہنچ رہی یا دوسروں کے لیے وہ رکاوٹ کا باعث بن رہی ہے، تو یہ ظلم ہے. تو کیوں نہ ہماری اندر کی بھی اصلاح ہو اور ہمارے ایکشنز کی بھی اصلاح ہو. لیکن انفارچونیٹلی ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنی ضد میں، اپنے اناد میں، اپنی حسد میں اتنا بڑھ جاتے ہیں، ہمیں یہ اس چیز کا خیال ہی نہیں رہتا کہ ہم سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے گھر میں کس طرح کا امپیکٹ ڈال رہے ہیں، ہم کیا چھوڑ رہے ہیں. اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ میں ایک مسلمان ہوں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے میں دوسروں کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، دوسروں پہ ظلم نہیں کر سکتی. اگر میں ظلم کروں گی، کچھ دوسروں کو نقصان پہنچاؤں گی، تو مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے نا، قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اسے اس ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کو کمپنسیٹ کرنا پڑے گا. دین ہمیں تقوی کی زندگی جینے کی تعلیم دیتا ہے، یہ نہیں دیتا کہ خود غرضی کی زندگی جیو. خود غرضی والی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ ہمیں اجازت بھی نہیں ہے. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے روزمرہ معاملات میں سے کچھ اگر ہم دیکھ لیں نا، مطلب کہ ہر روز دیکھیں کہ ایک چیز کو میں نے دیکھنا ہے، اس میں میں نے سارا دن ورک آؤٹ کرنا ہے، پھر دوسرے دن دوسری چیز، تیسرے دن تیسری چیز، ایک ایک کرتے ہوئے اپنے اندر کی خامیوں کو دور کریں. دیکھیں شادی شدہ زندگی کو لے لیں، اس میں بعض اوقات شوہر کی طرف سے اور بعض اوقات بیوی کی طرف سے جان بوجھ کر ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ دوسروں کو تکلیف پہنچے، دوسروں کو اذیت پہنچے، دوسروں کو ہم ٹارچر کریں. جب ہم دوسروں کو ٹارچر کرتے ہیں تو دل ہی دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہاں اب آئے گا مزہ، اب پتہ چلے گا. دیکھیے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسی کو فزیکل جو ہے نقصان نہیں پہنچا رہے ہوتے ہیں، لیکن ذہنی اور جذباتی طور پر، ایموشنلی طور پر اتنا ٹارچر کر رہے ہوتے ہیں کہ وقتی طور پر اس کے اثرات آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن لانگ رن میں جا کر دیکھیں وہ اثرات جب ظاہر ہوتے ہیں تو وہ بیماری بن چکی ہوتی ہیں. بیماری اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ اس سے ایک بیماری سے بہت سی بیماریاں جنم لے رہی ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ایک فیملی یونٹ کو ہی میں دیکھ لوں، آپ کو بھی پتہ ہے، میں بار بار اسی پہ بات کرتی ہوں کہ آپ کسی کی بیٹی کو گھر پہ لے کے آتے ہیں، وہ آپ کی بہو ہے، ساس نے جو ظلم سہا ہوتا ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ بہو پہ بھی وہی کچھ کرے. وہ سہتی رہتی ہے، لیکن ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ وہ اس کے اندر ڈپریشن آ جاتا ہے، وہ بی پی کا شکار ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر دوسری بیماریاں لگ جاتی ہیں. آج کی سائنس کیا کہتی ہے کہ بہت سی بیماریاں صرف اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جب انسان کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے، انسان کو نقصان پہنچایا جاتا ہے ایموشنلی، فزیکلی نہیں، ایموشنلی اس کو ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ انسان سہتا رہتا ہے، اس کے لانگ ٹرم کے بعد یہ اثرات ظاہر ہوتے ہیں کہ انسان بی پی کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کو سانس کی بیماری لگ جاتی ہے، سرائسس جو بیماری ہے اسکن کی وہ لگ جاتی ہے. ان تمام کرونک بیماریاں جو ہیں، ان تمام کے پیچھے سٹریس ہے. سوچیں اگر ہر شخص محتاط زندگی گزارے تو سٹریس کسی کو دے ہی نہ. جب ہم سٹریس نہیں دیں گے تو اس کی زندگی آسان ہو جائے گی نا. جب ہم سٹریس دیتے ہیں اپنے آپ کو بھی مشکل میں ڈالتے ہیں اور دوسروں کی زندگیوں کو بھی دوبر کر دیتے ہیں. جب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں طول پکڑ جاتی ہیں، غصہ کرتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، دوسروں کی بے عزتی کرتے ہیں، دوسروں کو انسان ہی نہیں ہم سمجھتے، دوسروں کے ساتھ زیادتی کر دیتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے. اسی لیے صبر اور شکر دو ایسی چیزیں، دو ایسے ٹول ایک مومن کو دے دیے گئے جن کو اپنا کر انسان خود بھی سٹریس سے بچ سکتا ہے اور دوسروں کی زندگی کو بھی آسان بنا سکتا ہے، ان کو بھی سٹریس سے نکال سکتا ہے، ان کو بھی سٹریس سے بچا سکتا ہے. جب انسان دوسروں پر ظلم کرتا ہے نا، ہو سکتا ہے وقتی طور پر اس وقت شاید کوئی نقصان جو ہے
نہ پہنچے، لیکن ان لانگ رن اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ جن کا نقصان دنیا میں بھی انسان کو خود پہنچتا ہے، انسان دیکھتا ہے، پھر بعد میں اس پہ ریگریٹ بھی کرتا ہے، اس پہ ریپینٹ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، اگر انسان اپنے اوپر ریفلیکٹ کرے گا، اور اگر نہیں کرے گا تو وہ اس چیز کو بھی دوسروں کو بھی بلیم کرتا رہتا ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ظالم کی رسی دراز کر دیتا ہے، اس کو مہلت دے دیتا ہے کہ جو کرنا ہے کر لو، ایک وقت آئے گا جب رسی کو کھینچوں گا تو اس کا رزلٹ جو ہوگا وہ خود ہی دیکھ لو گے کہ کیا ہوتا ہے، اور وہ بہت برا ہوگا۔ خلاصہ کیا نکلا کہ نقصان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اس کو نقصان دینا جس نے ہمیں نقصان دیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ہمیں کوئی نقصان نہ دیا ہو پھر بھی ہم اس کو نقصان دے رہے ہیں، ایک جان بوجھ کر اور ایک انجانے میں۔ اب وہ شخص جس نے ہمیں نقصان نہیں دیا ہم اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ ظلم ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس نے ہمیں نقصان دیا، ہم بدلہ لے رہے ہیں، تو اس کی اجازت ہے، ہم لے سکتے ہیں بدلہ۔ اگر کوئی کسی کو جائز طریقے سے نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر ایک کیا ہوگا کہ اس آدمی نے اللہ کی حدود کو پامال کیا ہو، اس کو اس جرم کی سزا دی جائے، ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے، ہم کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے قتل کیا ہے تو جواباً اس کا بھی قتل ہوگا۔ قرآن میں ہم پڑھ چکے ہیں، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، مطلب کہ جو کسی کا جیسا نقصان ہوگا بدلے میں ویسا نقصان کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ کریں گے تو وہ ظلم میں آ جائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جب انسان کسی پر ظلم کرتا ہے اور مظلوم اس کا مطالبہ کرتا ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے، اور تو اللہ نے اپنے بندوں کو کسی ایسے کام کا مکلف نہیں ٹھہرایا جو ان کو قطعی نقصان دے رہا ہو، تو ایسی صورت میں اس مظلوم کی بات کو سنا جائے گا اور اس کا حق اس کو دلایا جائے گا۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، سورہ حج کی آیت نمبر 78 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَهُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ ترجمہ کیا ہے؟ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں جیسا کہ حق ہے جہاد کرنے کا، اس نے چن لیا ہے تم کو اور نہیں رکھی اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی، اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر قائم ہو جاؤ، اللہ ہی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلم، پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی، تاکہ بنے رسول گواہ تم پر اور بنو تم گواہ رسول پر، سو قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ اور وابستہ ہو جاؤ اللہ کے ساتھ، وہی تمہارا مولا ہے، سو کیا ہی اچھا ہے وہ مولا اور کیا ہی اچھا ہے وہ مددگار۔ دیکھیے، دین میں کوئی بھی پابندی انسان کو مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے آسانی کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ مثال کے طور پر سکارف لیتی ہیں، اگر آپ سکارف نہیں لیتی تو آپ دوسروں کے لیے فتنہ بنتی ہیں، آپ خوبصورت ہیں، پیاری ہیں، بال کھولتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، آپ اپنے حسن کو ظاہر کر کے دوسرے کو فتنے میں ڈال رہی ہیں، کسی کا گھر برباد کرنے کا باعث بن رہی ہیں۔ اسی طرح دیکھیں، ٹریفک لائٹس ہیں، اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے تو نہ صرف میں اپنی جان کو نقصان پہنچا رہی ہوں بلکہ اپنی ساتھ ساتھ میں دوسروں کی جان کو بھی رسک دے رہی ہوں، دوسروں کو بھی نقصان پہنچا رہی ہوں، اور اسلام ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ دیکھیے، ظالم کی بد دعا سیدھی آسمان تک جاتی ہے۔ پتہ ہے نا کہ دین مشکل نہیں ہے، وہ آسان ہے۔ دین کو مشکل میں نے اور آپ نے مشکل بنایا ہے۔ آسانی اسی میں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رحمان اور رحیم سمجھیں اور اس کے دیے ہوئے جو بھی قانون ہیں اس کو ہنسی خوشی ہم مان لیں گے تو میرے لیے بھی آسانی ہے، آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہے۔ قرآن پاک میں ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ نحل آیت نمبر 118 ہے، وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور ان لوگوں پر بھی جو یہودی کہلائے، حرام کیا تھا ہم نے وہ سب کچھ جو بیان کیا ہے تمہارے لیے اس سے پہلے، اور نہیں ظلم کیا تھا ہم نے ان پر بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ظلم نہیں کرتا؟ یہ انسان خود ہے جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے۔ پہلی امتوں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا،
اور ہمارے اوپر بھی کوئی حکم دے کہ ایسا جس کے اوپر ہمارے اوپر پابندی عائد کی جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرنا چاہتا بلکہ دوسروں کو ہمارے اس فتنے سے بچانا چاہتا ہے، کہ شریعت کے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں سے مشقت کو دور کیا جائے۔ دین اس لیے نہیں آیا کہ لوگوں کو مشقت میں ڈالا جائے بلکہ ان کے اوپر سے مشقت کو کم کیا جائے۔ کیونکہ اللہ جو بھی حکم دیتے ہیں اس میں بندوں کے لیے ہی فائدہ ہے، اس کے اپنے لیے فائدہ ہے۔ اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو وہ دوسرے کے لیے فتنہ بن جاتا ہے، وہ دوسرے کو ظلم کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہمیں مل جاتی ہیں، جیسے شراب کو دیکھ لیں۔ جب انسان شراب پیتا ہے وہ صرف اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، اس کو تقویت دینے کے لیے وہ کام کرتا ہے، لیکن جب وہ شراب پیتا ہے تو اس کے اپنے ماں باپ بہن کی عزت کا احترام نہیں رہتا، اپنے بڑوں کی عزت کا احترام نہیں رہتا، اس کے دل میں جو آتا ہے وہ بولتا ہے، تو اس سے یہ ظلم کر رہا ہے نا۔ شراب پی کے وہ اپنی تقویت تو کر رہا ہے، اپنی خواہش کو پورا کر رہا ہے، لیکن دوسروں کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح جوا دیکھ لیں، اسی طرح دیکھ لیں کہ جو سود لینے والے ہیں وہ نقصان کرتے ہیں، مطلب اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے ہم گھر بار برباد کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سور کا گوشت کھانا اس کا کتنا نقصان ہے، اس سے منع کیا گیا، مردار سے منع کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے کیوں حرام کی، شریعت نے کیوں حرام کی؟ کیوں؟ کیونکہ اس سے نہ صرف انسان خود کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، جو دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ سگریٹ آپ دیکھ لیں، معمولی سی چیز ہے تمباکو نوشی کرنا، ٹھیک ہے، اس سے آپ کو تو نقصان ہو ہی رہا ہے، بلکہ آپ اپنی خواہش کو پورا کر رہے ہیں، اپنے آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے تقویت ملتی ہے، مجھے سکون ملتا ہے جب میں سگریٹ پی لیتا ہوں، لیکن آپ اپنے جسم کے اوپر کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے باڈی پارٹ کے حوالے سے پوچھنا ہے، ہمیں جواب دہی کرنی ہے۔ جب آپ بیمار ہو جاتے ہیں، بیماری کی حالت میں گھر والوں کے حق کو میں مارتا ہوں، ان کے پیسے جو ان کے اوپر لگانے تھے وہ میں اپنی بیماری پہ لگا رہا ہوں، کیونکہ میں نے سگریٹ پی ہے، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا ہے، تو یہ کتنے لوگوں کے حق میں نقصان ہوتا ہے، ظلم آپ کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ ہے کہ انسان اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے، یہ بھی ایک رویہ ہے۔ کبھی کوئی ایسی منت مان لینا، ایسی نظر مان لینا جو کہ اسلام میں نہیں ہے، لیکن بس میرا فلاں کام ہو جائے تو میں کر لوں گا۔ مثال کے طور پر میرا فلاں کام ہو جائے میں 100 نفل پڑھوں گا، اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لینا، میں اتنے روزے رکھوں گا میرا فلاں کام ہو جائے، میں ننگے پاؤں حج کروں گا، میں گرمی والا حج کروں گا، میں مطلب روزہ رکھوں گی تو میں بیٹھوں گی نہیں، میں کھاؤں گی نہیں، میں اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا یا تھکنا یا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا، ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید اللہ کو یہ چیز پسند ہے۔ اللہ کو ایسی چیزیں پسند نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے دین کو آسان بنایا ہے۔ اسی سے ایک بہت ہی پیاری حدیث میرے دماغ میں آ رہی ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، ایک شخص پیچھے سے آیا اور وہ وہیں پہ دھوپ میں کھڑا ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ خطبہ جو ہے وہ آدمی جو ہے وہاں پہ سننے لگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ ابو اسرائیل ہیں۔ اس نے یہ نظر مانی ہے کہ وہ وہیں پہ کھڑا رہے گا دھوپ میں، اور وہیں پہ کھڑا ہو کے آپ کا خطبہ سنے گا، وہ سائے میں نہیں جا کے بیٹھے گا۔ یعنی کہ اللہ کی حلال چیزوں کو اس نے، جو حلال اور جائز چیز ہیں، اس نے اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کہو کہ وہ بات چیت بھی کرے، وہ سائے میں بھی بیٹھے اور اپنا روزہ پورا کرے، کہ اگر روزہ رکھا ہے، اس نے منت مانگی تو اپنے آپ کو تکلیف کیوں دے رہا ہے؟ لیکن یہ دھوپ میں کھڑے رہنا، کچھ نہ کھانا نہ پینا، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ دین اللہ تعالیٰ نے مشقت کے لیے نہیں پیدا کیا، دین آسانی کے لیے ہے۔ پھر اسی طرح انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر عبداللہ بن عمر بن عاص سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ تم ساری رات جاگتے ہو اور سوتے نہیں ہو، اور سنا ہے کہ تم پورا دن روزہ بھی رکھتے ہو۔ کہا ہاں میں ایسا ہی کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسے ہی کرتے ہو تو تمہاری آنکھیں بیٹھ جائیں گی، تمہاری جان کمزور ہو جائے گی، تم زیادہ عرصے تک یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکو گے۔ تو کیا پتہ چلا کہ ایسی عبادت جو جسم کو نقصان دے، ایسا عمل جو انسان کی صحت کا دشمن ہو، جو اس کو نقصان دے رہا ہو، تو اس سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان جب خودکشی کرتا ہے وہ حرام کہا گیا ہے، لیکن انسان اپنے جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے ایسا قدم اٹھا بیٹھتا ہے، وہ حرام کام ہمیشگی کے لیے کر بیٹھتا ہے۔ پھر کچھ ایسی مثالیں ہیں کہ انسان کس طرح اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اور وہ بھی کئی مثالیں ہو سکتی ہیں
کئی ایگزامپلز آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، اگر ہم کھل کے اوپنلی بات کریں تو پھر اس پہ کافی ٹائم لگ جائے گا، لیکن کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. آپ دیکھ لیتے ہیں کہ دوسروں کو نقصان ہم کیسے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی بھی دو مثالیں ہو سکتی ہیں، ایک نقصان دینا اور ایک دوسرا ہمیں نقصان دیتا ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ دوسروں کو نقصان ہم کیسے دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون، اس کا مال، اس کی عزت، اس کی آبرو. حدیث نمبر 24 کی طرف میں پھر دوبارہ کہوں گی کہ رجوع کریں، انشاءاللہ تعالی وہاں سے آپ کو اس کی تفصیل جو ہے مل جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. ابھی ہم اس سے پہلے میں نے اس کا ریفرنس دیا ہے، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کر لے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے. اب یہاں پہ بھی یہ بات ہے، میں اپنے لیے تو کچھ اور پسند کرتی ہوں، میں اپنے بھائی کے لیے کچھ اور پسند کرتی ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے کچھ اور پسند کرتی ہوں، دوسروں کے بچوں کے لیے کچھ اور پسند کرتی ہوں، اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کی ضرورتوں کے لیے کچھ اور پسند کرتی ہوں، دوسروں کے گھر کے لیے اور اس کی ضرورتوں کے لیے کچھ اور پسند کرتی ہوں. یہ سارے کرائٹیریا میں آپ کے سامنے رکھ لی ہوں، خود کو انالائز کریں. اپنے بہن بھائیوں کے لیے میرے لیے کوئی اور کرائٹیریا ہے، میرے اپنے ہسبینڈ کے بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کچھ اور کرائٹیریا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اس کو خود کو پسند ہوتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرتا ہے. اگر میں خود کو پسند کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں اچھے طریقے سے رہوں، مجھے دوسروں کو بھی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہیے. اگر میں خود پسند کرتی ہوں کہ میں اپنے گھر میں خوش و خرم رہوں تو اپنی نند کے لیے مشکل کھڑی نہ کریں. اگر نند کو لگ رہا ہے کہ میں اپنے گھر میں خوش و خرم رہنا چاہتی ہوں، اپنے بچوں کے ساتھ آرام والی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، تو آ کر بھابھی کی زندگی کو تنگ نہ بنائیں. اگر ساس یہ چاہ رہی ہے کہ میں اپنے گھر میں آرام سکون اور عزت سے رہوں تو وہ اپنی بہو کو تنگ نہ کرے. اور اسی طرح بہو اگر چاہ رہی ہے کہ میں اپنے گھر میں سکون اور آرام سے رہوں تو اپنی ساس اور نند کے لیے مسئلے کھڑے نہ کرے. ایک حدیث کا مفہوم ہے جو کسی کا نقصان کرے گا اللہ اس کا نقصان کر دے گا، اور جو کسی کو مشکل میں ڈالے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر سختی کرے گا. پھر اس کے رزلٹ ہم دیکھتے ہیں نا، جب ہم دوسروں کے لیے مشکل بناتے ہیں، مشکل کھڑی کرتے ہیں تو کتنی سختی اس انسان کے لیے اپنے لیے بھی آتی ہے. لیکن مشکل یہ ہے کہ اس سختی سے ہم سیکھتے نہیں ہیں، ہم اس پہ بھی بلیم گیم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے یہ سختی آئی، اس نے ایسے کیا تو ایسا ہوا، اس نے یہ کہا تو اس لیے یہ میرے اوپر سختی آئی ہے. اس وقت بھی ہم اپنے آپ کو انالائز نہیں کرتے، اپنے اندر کو جھانکتے نہیں ہیں، اپنے اندر کی کمزوریوں کو نہیں دیکھتے، اپنے اندر نہیں دیکھتے کہ میں نے کتنے لوگوں کا حق دیا ہے، کتنے لوگوں کو کے اوپر ظلم کیا ہے، کتنے لوگوں کے حق کو مارا ہے اور جس کی وجہ سے یہ سختی مجھ پہ آئی ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا جو کسی کے لیے برا کرتا ہے تو اس کے لیے برا ہوتا ہے، جو کسی کے لیے کانٹے بوتا ہے تو وہ اپنے لیے وہی کانٹے تیار کر رہا ہوتا ہے، اس کو ان کانٹوں کی جو تکلیف ہے وہ برداشت کرنی پڑتی ہے. اور جو کسی کے لیے گھڑا کھوتا ہے خود اس گھڑے میں جاتا ہے. بچپن سے یہ ہم کہاوتیں پڑھتے چلے آ رہے ہیں. یہ دنیا مکافات عمل ہے، جو کریں گے وہی بھریں گے. معاذ بن جبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز وہ پڑھا کرتے تھے، پھر جا کر اپنی قوم کو وہ نماز پڑھایا کرتے تھے. ان کی قوم بہت محنت کش تھی، اونٹوں کو وہ پانی پلاتے تھے، سخت محنت کرنے والی قوم تھی. اور جب وہ خود نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پڑھ کے جاتے اور جا کے خود ان کو نماز پڑھاتے، کافی لیٹ ہو جاتا تھا، تھکن بھی ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتے تھے کافی لیٹ اور تھکاوٹ کے بعد جب وہ جا کے وہاں پہ پڑھاتے تھے نماز تو لوگ تھکے ہوئے ہوتے تھے تو وہاں پہ سورۃ بقرہ شروع کر لیتے تھے. ایک دن ایسا ہوا کہ ایک آدمی نے نماز توڑی اور اپنی نماز پڑھ لی. جب اس نے اپنی نماز پڑھی تو سارے لوگ جو ہے اس کو بلیم کرنے لگ گئے، کہ اس کو شکایت کرنے لگ گئے کہ اس نے نا یہ منافق ہو گیا ہے. جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ معاذ کو میرے پاس بلایا جائے. جب حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ آپ سے خدمت میں حاضر ہوئے تو پوچھا کہ معاذ تم نماز لمبی پڑھاتے ہو؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 دفعہ پڑھے، بار بار دہرائے کہ تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو، تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو، تم لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہو. پھر آپ نے فرمایا جب تم امامت کراؤ تو سورہ شمس یا سورہ ضحیٰ یا سورہ العلیٰ جیسی صورتیں پڑھا کرو، یعنی کہ لوگوں کو تکلیف نہ دو، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنے والے بنو. دین آیا ہی آسانی کے لیے ہے، سہولت کے لیے ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو. اچھا، یہ ایک تھی جان بوجھ کے تکلیف دینا، ایک انجانے میں تکلیف دے دینا. دونوں ہی طریقوں سے جب ہمیں پتہ چل جائے تو ہم معافی مانگ لیں اور دوسرے کا نقصان پورا کر دیں اور آگے نہ کرنے کا عہد کر لیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے گا.
اب تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں معاشرتی زندگی کو کہ کس طرح سے ہم دوسروں کے حق مارتے ہیں، کس طرح دوسروں پہ ظلم کرتے ہیں، عام زندگی میں ہم کیسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں جن سے ہم دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میرا حق ہے اور میں اس لیے یہ کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم دوسروں کے راستوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں، خاص طور پر ان راستوں میں جہاں پہ عورتوں کی گزرگاہ ہوتی ہے، وہاں پہ مردوں کا کھڑے ہو جانا عورتوں کے لیے جو ہے وہ مشکل کا سبب ہوتا ہے، تو مردوں کو اس چیز سے روکا گیا۔ اور مردوں کو عام حالات میں بھی گزرگاہوں پہ بیٹھنے سے، لڑکیوں کو تنگ کرنے اور ان کو تاکنے سے منع کیا گیا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں سے پر بیٹھنے سے منع کیا۔ پھر اسی طرح جب ہم مسجد سے نکلتے ہیں، کلاس ہماری فنش ہوتی ہے نا، ہم مسجد سے نکلنے لگتے ہیں، جہاں پہ شو ریک ہے وہاں پہ ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ اب کئی لوگوں کی اپوائنمنٹ ہوگی، کئیوں نے کہیں جانا ہوگا اور کئی ضروری کام کرنے ہوں گے، وہ آپ کی اس باتوں کی آڑ میں نہ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے۔ آپ بے شک بہت ضروری بات کر رہی ہیں، لیکن آپ کی یہ بات دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بن رہی ہے۔ یا تو آپ اپنے جوتے اٹھائیں باہر چلی جائیں، یا ایک سائڈ پہ ہو جائیں تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے راستہ کھل جائے اور وہ اپنے کام روٹین کے مطابق کرتے رہیں جو انہوں نے کرنا ہے۔ تو اس کے لیے تھوڑا سا احتیاط کی جائے، دوسروں کو دھکم پیل نہ کی جائے، دھکے نہ دیے جائیں، کوشش کی جائے بزرگ پہلے گزر جائیں، وہ اپنی جوتے اٹھا لیں، پھر جو ینگ لوگ ہیں وہ نکلیں، یا پھر ینگ پہلے نکل جائیں اور بزرگ تھوڑا ویٹ کر لیں کہ وہ بعد میں نکل جائیں، تاکہ وہاں پہ جا کے ہلچل نہ مچے، ایک دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے۔ اسی طرح گاڑی آپ نے پارک کرنی ہے تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے، آپ بچوں کو اسکول سے لینے جاتی ہیں، خاص طور پہ تراویحوں میں ایسا ہوتا ہے، تراویح شروع ہو جاتی ہے، مسجدوں کے باہر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، گھر سے لیٹ نکلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہر سگنل ہم توڑ رہے ہیں، ہم اوور سپیڈنگ کر رہے ہیں، پھر جا کے ہوتا ہے کیا ہے کہ بالکل آؤٹ سائڈ دا مسجد، یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ گاڑی پارک نہیں کر سکتے، وہاں پہ میں گاڑی پارک کرتی ہوں اور جا کے نماز پڑھ لیتی ہوں یا لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ زیادہ مردوں کے لیے یہ ہو سکتا ہے، عورتیں بھی کرتی ہیں، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن کیا ہے کہ پڑھنے میں نماز جا رہا ہوں لیکن دوسروں کے لیے میں مصیبت کا باعث بن رہا ہوں، وہاں سے گاڑی گزر نہیں سکتی، وہ لوگ ریورس نہیں کر سکتے، کسی کی گاڑی کو میں بلاک کر جاتی ہوں، اس کی بیچارے کی اپائنمنٹ ہوگی، کہیں نکل کے جانا ہوگا، بچوں کو اسکول سے اٹھانا ہوگا، مجھے کسی کی بودر نہیں ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے، بغیر سوچے سمجھے لا علمی میں کتنے لوگوں کو نقصان دے رہی ہوں، کتنوں کو میں تکلیف میں مبتلا کر رہی ہوں، اور خود پڑھنے کیا گئی ہوں، نماز پڑھنے گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ یا میں بچوں کو اٹھانے گئی ہوں، میں 1 منٹ میں واپس آ گئی، اور 1 منٹ دوسرے کے لیے کتنا بھاری ہو سکتا ہے، اس کی اپوائنمنٹ کئی مہینوں سے وہ اس کا ویٹ کر رہا ہوگا، اور 1 منٹ کی وجہ سے وہ اپنی اپوائنمنٹ کو کھو سکتا ہے اور کچھ اور ہو سکتا ہے، لیکن میں اس چیز کا احساس نہیں کرتی۔ تو اس چیز کا ہمیں احساس کرنا ہے کہ میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسرے مشکل میں نہ پڑے۔ پھر اسی طرح دیکھیں بعض لوگ یہ سارے کام جو ہے نا لا علمی کی وجہ سے کرتے ہیں، بے دہانی کی وجہ سے کرتے ہیں، یا حماقت کی وجہ سے کرتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے ہم دوسروں کو تکلیف دینے کے لیے خود جان بوجھ کے یہ عمل کرتے ہیں کہ کسی کی دیکھو اب میں اس کو بتاتی ہوں، مجھے اس نے یہ کہا تھا نا، یا اس نے فلاں ٹائم پہ میرا راستہ روکا تھا نا، یا میری گاڑی کو بلاک کیا تھا، ہو سکتا ہے اس نے بھی حماقت اور لا علمی کی وجہ سے کیا ہو، اور آپ کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کئی دفعہ روڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو لوگ آپ کو اوور ٹیک کرتے ہیں، خیر جن کو گاڑیوں کا پتہ ہے وہ تو دور سے بھانپ لیتے ہیں، یہ وہی گاڑی ہے جس نے فلاں دن مجھے اوور ٹیک کیا تھا، پھر آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں بھی اس کو اوور ٹیک کروں۔ یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسروں کو تکلیف میں نہ ڈالیں، اس چیز کا احساس کریں کہ میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اگر ہر انسان، ہم کتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک یہ سوچے کہ میری وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہیں ہوگی، تو دیکھیں کتنے لوگوں کی اصلاح ہو رہی ہے، اور انہی سے ہم پھر آگے دوسروں کو اپنے عمل سے بتائیں گے، تو انشاءاللہ ایک دن ایسا معاشرہ بھی ہم وجود میں لانے کے قابل ہو جائیں گے کہ ہر کوئی دوسرے کا احساس کرنے والا ہوگا، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچانے والا ہوگا، دوسروں کے لیے راہوں کو ہموار کرنے والا ہوگا، آسانیاں پیدا کرنے والا ہوگا۔ ایک اور بات جو ہمیں عام دیکھنے میں ملتی ہے، جب گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے، کھانا کھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، کھانا کھانا ہوتا ہے، گھر میں سارے اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کھانا ڈالنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ اتنا کھانا کھاتے ہیں، خاص طور پہ چلے شادی کا ماحول اپنے دماغ میں لے آئیں،
انہوں نے کھانا کھولا ہے، سبحان اللہ، اتنی پلیٹیں ہم بھر لیتے ہیں، اتنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں، دوسروں کا احساس ہی نہیں کرتے جو بعد میں آنے والے ہیں ان کو کچھ ملے گا بھی کہ نہیں۔ اور ہم اپنی پلیٹیں بھر لیتے ہیں، بچوں کی پلیٹیں بھر دیتے ہیں، ہر چیز اس میں رکھ دیتے ہیں، بچے کھائیں یا نہ کھائیں، میں کھاؤں یا نہ کھاؤں، لیکن میری پلیٹ بھری ہونی چاہیے۔ اس سے ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کے اندر بری عادت ڈال رہے ہیں کہ دوسروں کا حصہ کیسے چھینا جاتا ہے، کیسے جھپٹا جاتا ہے کھانے کے اوپر۔ کھانا نہیں بھی ہے تو کیسے اس کو پھینکتے ہیں، ہم اس کو کھانے کو ضائع کرتے ہیں۔ خود بھی ایک چیز رکھیں، ایک چیز رکھیں، اور بچے کو بھی کہیں وہی لیں جو آپ نے کھانی ہے، تاکہ ہم اس کی چھوٹی ایج سے اس کی تربیت کر رہے ہیں نا، اس کو بتا رہے ہیں۔ اگر بچپن سے ہی میں یہ کہوں کہ چھینا جھپٹی کرنی ہے، جو مل رہا ہے بس ڈال لو پلیٹ میں، بعد میں بن میں جاتا ہے تو جائے، وہ وہی سیکھ رہا ہے، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بے مثال مثالیں جو ہیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، جس میں تھوڑا سا بھی تقویٰ ہوگا نا، وہ ان تمام چیزوں سے بچنے کی کوشش کرے گا، دوسروں کے لیے اذیت کا سبب نہیں بنے گا، دوسروں کے لیے مشکل کا سبب نہیں بنے گا، دوسروں پہ ظلم نہیں کرے گا، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں ہمدردی ہوگی، پیار ہوگا، محبت ہوگا، دوسروں کے لیے وہ خیر چاہے گا۔ اسلام ہمیں کیئرنگ کا رویہ سکھاتا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں دوسروں کا خیال رکھو۔ پانی پی رہی ہوں، خود اٹھ رہی ہوں تو دوسرے کو دے دو، ٹھیک ہے؟ اپنے لیے چیئر لیے تو دوسرے کے لیے لا کے بیٹھ جاؤ، کہ اس کو دے دو کہ آپ اس پہ بیٹھ جاؤ۔ مطلب جو چیز میں اپنے لیے کر رہی ہوں دوسرے کے لیے احساس کروں، رکھوں، کہ اس کو پوچھ لوں، اس کو دے دوں، اگر ضرورت ہے تو اس کا احساس کر لوں۔ جس میں جتنا تقویٰ ہوگا نا، وہ اس بات کا زیادہ احساس کرے گا کہ میری کسی بات سے کسی دوسرے کو نقصان نہ ہو، میری بات سے، میرے الفاظ سے کسی کی دل آزاری نہ ہو، میرے رویوں سے کسی کو نقصان نہ ہو، میرے کام کرنے کے طریقے سے کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ وہ بہت خیال، وہ قدم پھونک پھونک کے رکھنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں، آج ویسٹ نے یہ سب کچھ اپنا لیا، اور ہم ان کی نکالی کرتے کرتے دین سے اتنے دور ہو گئے کہ ہمارے اندر اکڑپن آ گیا، ضد آ گئی، جہلیت آ گئی، انا آ گئی، حسد آ گیا، تکبر آ گیا، اور کیا کہ کسی کی ہمیں پرواہ ہی نہیں ہے، بس اپنا الو سیدھا رکھو، کسی پر کیا گزر رہی ہے کسی کا کوئی خیال نہیں ہے ہمیں۔ یہ مطلب کہ یہ رویہ درست نہیں ہے۔ ایک مسلمان، ایک مومن کا رویہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یا کسی مومن کا رویہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اپنی فکر کرے، دوسروں کا خیال نہ کرے۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں، ہم کسی جگہ پہ جاتے ہیں، آپ کو لائن کیو کرنا پڑا ہے، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کیو کو توڑ کے آگے نکل جائیں، آپ کریں گے۔ یہ انہوں نے اپنا لیا، بزرگوں کا یہ احترام کرتے ہیں، رسپیکٹ ان کو دیتے ہیں، کوئی عورت نظر آ جائے اس کو یہ رسپیکٹ دیتے ہیں، اور سارے ان کی جو چیزیں ہیں، انہوں نے دین کی چیزیں اپنا لی، اور ہم نے ان کے کلچر سے جو گند تھا وہ اٹھا کے اپنے اوپر تھوپنے کی کوشش کر لی۔ تو نکالی کرتے کرتے ہم اپنے دین سے اتنے دور چلے گئے کہ ہم دین کا جو کی آسانی تھی، سہل پن تھا، اس کو ہم نے کھو دیا، اور اپنے آپ کو ہم نے مشکل میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماں اور اس کی اولاد کے درمیان تفریق کرے گا، ان کو بانٹ دے گا، دور دور کر دے گا، ان کو کاٹ کر رکھ دیتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پیاروں کے درمیان فرق ڈال دے گا۔ مطلب کہ ماں جو ہے بیٹے کو بہو سے دور کر دیتی ہے، بہو بیٹے کو ماں سے دور کر دیتی ہے، بچوں سے دور کر دیتی ہے۔ جب طلاق کا معاملہ آتا ہے تو ہم کتنا ایک دوسرے کو تکلیف دیتے ہیں، ہم چاہتے ہیں عورت کو ٹونٹ کیا جائے، ٹارچ کیا جائے، بچوں کو ان کی ذہن کے پہ کیسا اثر ہو رہا ہے، بغیر سوچے سمجھے ہر ویکنڈ ایک ویکنڈ ادھر جا رہا ہے بچہ، ایک ویکنڈ ادھر جا رہا ہے، ماں کچھ بتا رہی ہے، باپ کچھ بتا رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، بچے کی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، اس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اس کا یہ حق نہیں تھا، اس کا حق تھا ماں سے بھی پیار ملے، باپ سے بھی پیار ملے، لیکن ہم اس چیز کو اتنا طول دیتے ہیں، اتنا طول دیتے ہیں کہ بچے کی شخصیت جو ہے وہ دب کے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح مال میں دوسروں کو ہم نقصان پہنچانے کی پورا زور لگاتے ہیں۔ غلط مال ہوگا، بے ایمانی سے ہم بیچ دیں گے، لیکن بعد میں پھر ماننے کی کوشش نہیں کرتے، کہ اگر کوئی آ کے کسی کو احساس ہو گیا کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا یا میرے نقصان ہوا ہے، یا وہ آ کے بتانا بھی چاہتا تو ہم مانتے ہی نہیں ہیں کہ میں نے اس کو غلط چیز جو ہے وہ سیل کی ہے یا بیچی ہے۔ پھر اسی طرح وصیت میں دوسروں کو نقصان نہ دینا، وصیت ایسی نہ کر کے جانا جس سے دوسروں کا نقصان ہو۔ کئی دفعہ ہم ضد میں آ کے ایسی وصیت کر جاتے ہیں، سارا مال ایک کے ہاتھ دے جاتے ہیں، اور جو بچہ تھوڑا نافرمان ہوتا ہے، سننے والا نہیں ہوتا، یا وہ اپنی من مانی کرنے والا ہوتا ہے، اس کو ہر چیز سے ہم جو ہے عاری کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ایک ظلم کی حد ہے۔ پھر وراثت میں بیٹیوں کو حصہ نہ دینا، ہمارے کلچر میں تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔
ہم نے شادی کی بچی کی، اس کو اتنا وہ کیا کہتے ہیں دہیز دے دیا، اور دہیز کے نام پر گندی رسم کو ڈال دیا، دوسروں کے لیے مشکل بنا دی، اور جو آسان کام تھا وراثت میں بچی کو حصہ دینا، وہ اس سے اس کو عاری کر دیا، نکال ہی دیا، بالکل اس کے حق میں وہ ظلم کر دیا۔ تو ہمیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ہم مسلم ہیں، ہم نان مسلم ہیں، رشتہ دار ہوں یا غیر رشتہ دار ہوں، انسان ہو یا جانور ہو، مال ہو، جان ہو، عقل ہو، دین ہو، کسی بھی چیز میں دوسروں کو نقصان دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو سے بچایا جائے، جانوروں کے ساتھ پیار محبت کیا جائے، دوسروں کی جان کو بچایا جائے، انسانوں کے ساتھ، جانوروں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، نان مسلموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اچھا برتاؤ کیا جائے۔ اگر کوئی اور ایسا کر رہا ہے تو اسے منع کیا جائے، نہیں اور منکر کیا جائے گا وہاں پہ۔ اگر کوئی لا علمی میں کچھ ایسا کر رہا ہے، اب ہو کیا ہے، کر لیا ہے، تو کیا ہے فوراً سے معافی مانگے، اس کے نقصان کو پورا کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں، اور اللہ سے معافی مانگے، اور اس انسان سے بھی معافی مانگے، اور جس کی جو آپ نے نقصان کسی کو پہنچایا اس کے نقصان کو کمپنسیٹ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کتنا خوبصورت ہے، بہت ہی پیاری ایک حدیث ہے۔ عبداللہ بن ابو بکر کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹکرا گیا اور میرا پاؤں آپ کے پاؤں پر آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوڑا تھا تو آپ نے اپنے اس کوڑے کے ساتھ مجھے کچوکا دیا اور فرمایا بسم اللہ، تم نے مجھے تکلیف دی۔ اب عبداللہ کہتے ہیں کہ وہ رات مجھ پر کتنی بھاری گزری کہ میں سوچ کے کہ میرا پاؤں میں جوتا بھی تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر آ گیا، میں نے آپ کو تکلیف دے دی۔ صبح ہوتے ہی کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا اور وہ زور سے آواز لگا رہا تھا کہ کہاں ہے وہ شخص جس نے پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ میں اتنا ڈر گیا کہ اب میری شامت آئی۔ آپ حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تمہیں کوڑے کے ساتھ کچوکا لگایا تھا؟ اس نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے 80 گائے دی اور فرمایا یہ لو، اور اس کوڑا لگانے کے بدلے جو میں نے کل تم کو کچوکا جو لگایا تھا اس کے بدلے میں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تھا، ایک بہترین مثال تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کرنی تھی۔ غلطی کس کی تھی؟ اس شخص کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچرل ریئیکشن تھا کہ دیکھیں انسان کو جب کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے تو فوراً اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں جو بھی ہوگا آپ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے اس چیز کو، تو وہ نیچرلی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوڑا تھا اور آپ نے اس کے ساتھ کچوکا لگایا، اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کی کہ مجھے نقصان ہو رہا ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کے بدلے میں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانا چاہ رہے تھے کہ ایسا ہو جائے کہ دوسروں کو نقصان پورا بھی کیا جائے، اس کو تکلیف بھی نہ ہو، اور جو اس کا نقصان کیا نہ صرف نقصان پورا ہو بلکہ نقصان سے زیادہ کیا جائے، جو جذبات کی ان کو تکلیف پہنچی ہے اس کا بھی کمپنسیٹ اس کو کیا جائے، نہ صرف نقصان کو بلکہ اس سے بڑھ کے اس کو دیا جائے تاکہ اس کی تسلی ہو جائے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں دلوں کو بڑا کریں اور دوسروں کے احساسات کو اہمیت دیں، دوسروں کے ساتھ تعلقات کو خراب نہ کریں، بلکہ انسان ہیں، غلطیاں ہوں گی اور ہوتی بھی ہیں، مجھ سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوگی، بلکہ اس میں سے لگائی بجائی کرنے کی بجائے بہتر بنانے کی اس کو کوشش کی جائے، اچھا بنانے کی کوشش کی جائے، دوسرے کے ساتھ عاجزی کا معاملہ کیا جائے، دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنا جائے۔ اگر ہم اس دین پر عمل کریں، نہ خود کسی کو تکلیف دیں، نہ کوئی ہمیں تکلیف دے، تو زندگی دیکھیں کتنی خوبصورت ہو جائے گی، اور یہ ہمارے اعمال ہیں جو آگے ہم بھیج رہے ہیں۔ جیسے حدیث قدسی ہے نا، اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جن کو میں گن گن کر رکھتا ہوں اور ان کو محفوظ کرتا ہوں، اور میں یہ تمہیں پورے کے پورے لوٹا دوں گا۔ کچھ بھی اچھا کیا ہوگا، جو ذرے کے برابر بھی خیر کی ہوگی اس کو وہ دیکھ لے گا۔ اس لیے کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، کسی بھی زیادتی کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ کیونکہ آپ نے سوری نہ کی، آپ نے معافی نہ مانگی، ہو سکتا ہے وہی چیز آخرت میں یا دنیا میں آپ کے لیے
آپ کے راستے کی رکاوٹ بن جائے. کیوں؟ کیونکہ وہ کسی کے لیے تکلیف کا سبب بنی. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کرے تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو سکیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بصیرت عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آنکھیں کھول دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی آنکھیں کھول دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر کی چابیاں اور شر کا تالا بنا دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خیر پھیلانے والوں میں شامل کر لے. ہمارے بچوں کو خیر پھیلانے والوں میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی کو صحت والی زندگی اور اولاد میں برکت عطا فرمائے. اے اللہ اس مجلس کو ہمارے حق میں کفارہ بنا دے. ہمارے حق میں ہو یہ مجلس. اے اللہ آج کی اس حدیث سے ہمیں بہترین لینے کی توفیق عطا فرما. ہمیں ویسا مسلمان، ویسا مومن، ویسا انسان بنا دے جو کہ تجھے مطلوب ہے. اے اللہ ہمیں دوسروں کے ساتھ پیار، محبت، اتفاق، اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے. اے پروردگار عالم ہماری کوتاہیوں کو بخش دے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی طرف سبقت کرنے والوں میں لے جا. السابقون الاولون میں بنا. اے پروردگار ہم جو بھی پڑھ رہے ہیں، جو بھی سیکھ رہے ہیں، ہم گناہ گار ہیں. ہم سے گناہ ہو رہی ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لے. آمین ثم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.